نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. نظام ہستی پہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کر دوں، اگر اس گفتگو کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو دوران گفتگو آپ اس فون پہ وہ سوال کر سکتے ہیں. 92062626 اسلام آباد پنڈی سے باہر فون کرنے کی شکل میں 051 کا اضافہ کر لیجئے 051 اور اس کے بعد 9206264. اس سلسلہ گفتگو میں جو ہم اسلام کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہم نے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ اسلام جو نظام ہستی قائم کرنا چاہتا ہے اور جو کائنات میں پہلے سے قائم ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. اس میں سے چند پہلو اس سے پہلے آ چکے ہیں اور آج ہم چاہیں گے کہ ایک بہت اہم پہلو پہ گفتگو کی جائے. اسلام کا نظام زندگی یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں بھلائی اور نیکی ہر معاملے میں نافذ اور رائج ہو جائے. ہماری زبان کا عام انداز ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے کوئی بھلائی کی تلقین کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیک انسان ہے. اور بہت سے مواقع پر بچوں کے لیے بڑوں کی دعا کی جاتی ہے کہ وہ نیکی پر قائم رہیں. یہ نیکی ہے کیا؟ کیا یہ نیکی محض کسی خاص صورت کا نام ہے کہ آپ نے ایک خاص شکل بنا لی، کچھ خاص کام کر لیے اور نیکی ہو گئی؟ کیا یہ نیکی محض چند رفاہی کاموں کا نام ہے؟ یا آخر ہے کیا؟ اس کے بارے میں قرآن کریم بہت واضح اصول سمجھاتا ہے. ہم چاہیں گے کہ آج کی گفتگو میں اسی پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم جو آج اپنے ملک میں اور امت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں کہاں تک کی چیزیں پائی جاتی ہیں. قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں ایک انتہائی اہم آیت ہے جسے آیت البر کہا جاتا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 یا 177 آیت ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں. آیت کا آغاز ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ کسی خاص سمت میں کر لو. ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص صرف نماز پڑھتا ہے بہت نیک انسان ہے. وہی شخص نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر بد عہدی کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں دفتر دیر سے آتا ہے، جو کام دیا ہے اس کام کو ٹالتا ہے، اور اگر کرنا بھی ہو تو میں اس کام کو نمٹا دیتا ہے، توجہ نہیں کرتا اس کے اندر، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکل حلال کر رہا ہے چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، معاف کر دیا جائے گا. یہاں یہ بات کہی جا رہی کہ یہ سمجھنا غلط ہے. محض قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک مجموعی عمل ہے، ایک ٹوٹل وے آف لائف. جب تک اس کو مکمل اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیکی کو اختیار کر رہے ہیں یا ہم ایک نیکی کا نظام اور معاشرے میں نیکی کو پھیلا رہے ہیں. اس چیز کو بجائے ایبسٹریکشن کے قرآن کریم نے
کانکریٹلی بہت واضح طور پہ متعین طور پہ ہمیں سمجھایا. اور یہ قرآن کریم کا خاص اعجاز ہے کہ وہ بے شمار مضامین کو مثالیں دے کر کے اور متعین اعمال کا ذکر کر کے کانکریٹائز کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ خیالی فلسفیانہ باتیں کی جائیں اور کہا جائے کہ فلاں فلاں کام کر لیا جائے، بلکہ وہ اسپیسیفائی کرتا ہے، متعین کرتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ نیکی کا ایک عمل ہے. چنانچہ یہاں پر 15 باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں اس ایک آیت کے اندر. پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ ایک شخص اللہ رب کریم پر ایمان لائے. ہمارے عام خیال پایا جاتا ہے کہ نیکی کے بہت سے کام اگر کیے جائیں تو بغیر اس کے کہ ایک شخص مسلمان یا غیر مسلم کو فرق نہیں پڑتا. اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت انسانیت کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم یہ بات واضح کرتا ہے کہ خدمت انسانیت لازماً کی جائے، لیکن کس بنا پر کی جائے؟ کیا محض غیر شعوری طور پر، ایک میکینیکل ایکشن کے طور پہ، یا سوچ سمجھ کر کے اللہ کی بندگی کے احساس کے ساتھ؟ قرآن پاک یہ بات سمجھاتا ہے کہ خدمت انسانیت اسی وقت نتائج پیدا کر سکتی ہے اور اجر دے سکتی ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، کسی انعام کے لیے، کسی ایوارڈ کے لیے، کسی ریکگنیشن کے لیے، اپنی ذات کے پروجیکشن کے لیے، یہ توجہ اس کے اندر نہ ہو اور یہ بات واضح ہو کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں تعمیل میں کیا جا رہا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بے شمار حیوانات ہیں، پرند ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. ایک چڑیا دور سے دانا لے کر کے آتی ہے، اپنے بچے کے منہ میں دیتی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو جبلی عمل ہے، انسٹنکٹیو عمل ہے. لیکن اگر ایک انسان دوسرے انسان کو یہ جانتے ہوئے کہ اگر وہ اسے کھانا کھلائے گا، اسے پانی پلائے گا، اسے لباس پہنائے گا، اس کو دوا دے گا، تو اس کا اجر رب کریم دے گا. یعنی شعوری طور پر یہ جانتے ہوئے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ محض ایک میکینیکل کام نہیں ہے، غیر شعوری کام نہیں ہے، بلکہ شعوری طور پہ ایمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو یہ وہ کام ہے جو اس کو اجر دے گا، اس کو آخرت میں کامیابی دے گا. اور یہ فرق ہے ایک مسلمان کے خدمت انسانیت کرنے میں اور ایک غیر مسلم خدمت انسانیت کرنے میں. ایک مسلمان خدمت انسانیت کرتا ہے تو یہ جان کے کرتا ہے کہ یہ اپنے رب کی بندگی میں کر رہا ہے. چنانچہ یہ بات جو کہی گئی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیے جائیں گے وہ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں. اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ نہ صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہو بلکہ یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو. یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ جو کام یہاں کیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ یہاں نہیں ہو جانا بلکہ اس کا حساب کہیں اور ہونا ہے. یہ وہ سینس آف ایتھکس اینڈ مورالٹی ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر ماننے والے پیدا کیا جائے. وہ جو کام بھی کرے یہ سوچتے ہوئے جانتے ہوئے کرے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایک نہ ایک وقت اس پہ جواب دہی کرنی ہے. اگلی بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ نہ صرف وہ توحید اللہ پر ایمان اور نہ صرف آخرت پر ایمان رکھے بلکہ وہ ملائکہ، کتب اور انبیاء پر بھی ایمان رکھے جو ہمارے ایمان کے لازمی اجزاء ہیں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن اگر بات یہیں تک کہہ دی جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بس ایمان بالغیب لے آئیے. ظاہر ہے ملائکہ کو ہم دیکھتے نہیں اور بہت سی کتب ہم نے دیکھی نہیں جو آ چکی ہیں، ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں اس بنا پر کہ ان کا وجود قرآن پاک کی روشنی میں ثابت. یہاں بات محض غیب کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل اختیار کیے جائیں جو معاشرے کے بھلائی پیدا کرنے والے ہیں. گویا کہ نیکی محض ایمان نماز کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ اس مال میں سے جو ایک شخص بہت عزیز رکھتا ہے، آپ ایک بچہ ہو یا ایک بڑا انسان ہو، کوئی چیز جو اس کے ہاتھ میں ہو اسے چھین کر دیکھیے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک بچہ جس طرح سے ایک کھلونوں کو ہاتھ میں لیے ہوتا ہے اور کھلونا آپ چھینیں تو وہ چیختا ہے، روتا ہے، آپ کو نوچتا ہے، چلاتا ہے. یہی شکل اقتدار کی ہے، یہی شکل عہدوں اور منصبوں کی ہے،
یہی شکل قوت کی ہے کہ جن لوگوں کو قوت مل جاتی ہے چھوڑنے میں تیار نہیں ہوتے. گویا انسان بچہ ہو یا بالغ ہو, اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ جو چیز مل جائے پکڑ کے بیٹھ جائے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وہ مال جس کو تم اتنا چاہتے ہو, محبت کرتے ہو, جب تک تم شعوری طور پہ اپنا احساس پیدا نہ کر لو کہ اس مال میں دوسروں کا حق ہے, یہ ان کے لیے کوئی چیریٹی نہیں ہے, ان پہ کوئی احسان نہیں ہے, ان کے اوپر آپ کوئی فیور نہیں کر رہے, بلکہ یہ ان کا حق ہے. چنانچہ اگلے جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں اس ایک آیت کے اندر, اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ کون ہیں. ان میں کہا گیا کہ سب سے پہلے جن کا حق ہے اس مال پر جسے ہم بہت بچا کے رکھتے ہیں, جمع کرتے ہیں, جس کے لیے ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں, جس کے لیے ہم کک بیکس اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جنہیں بعد میں بہت سے لوگ واپس بھی کرتے ہیں, شرمندہ نہیں ہوتے اس کے باوجود. تو یہ جو مال کی محبت ہے, اس مال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کے مستحق وہ افراد ہیں جن میں سب سے پہلے اقربا, یعنی وہ لوگ جو آپ سے رشتے میں, خونی رشتے میں قریب ترین ہیں. اس کے بعد یتیم, اس کے بعد مساکین و محتاج, پھر مسافر, اور پھر وہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں, اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس بات کے مستحق ہیں جنہیں غلام بنا لیا گیا ہے. یہ غلامی محض وہ نہیں ہے جو گریک اور رومنز اور بہت سے اقوام کیا کرتے تھے, انسانوں کو غلام بنا کر کے ان کو فروخت کر کے, بلکہ یہ غلامی وہ بھی ہے جس میں کہ ایک خطے کے افراد کو ان کے حقوق سے محروم کر کے غلام بنا لیا جائے. جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں ان افراد کو جن کے بنیادی حقوق پامال کرتے ہوئے محض مسلمان ہونے کی بنا پر غلام بنا لیا گیا. تو گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بر اور نیکی محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا آپ نے کوئی چیریٹی کا کام کر لیا, کسی کو کوئی صدقہ دے دیا, بلکہ بر یہ ہے کہ ان افراد کی مستقلاً حمایت, امداد, پشپناہی کی جائے جو غلام بنا لیے گئے ہیں. اور یہ غلامی سیاسی بھی ہے, یہ غلامی معاشی بھی ہے, یہ غلامی معاشرتی بھی ہے, یہ غلامی ثقافتی بھی ہے. چنانچہ اگر کچھ لوگوں کو اس ثقافت کا غلام بنا دیا جائے جو ثقافت فحاشی کی اور اوریانی کی ہو, تو جب تک اس سے آزاد نہ کرایا جائے اس وقت تک وہ لوگ غلام ہیں, ان کے ذہن غلام ہیں, ان کے نگاہیں غلام ہیں, ان کے کان غلام ہیں. گویا کہ قرآن پاک آج کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ نیکی محض چند وہ کام نہیں یعنی ہم نیکی سمجھتے ہیں, بلکہ نیکی ایک وسیع تر ایسی تعلیم ہے جس میں اقربا, مساکین, مسافر, وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہیں ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ اسٹرینجرز ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایک انسان حد سے زیادہ کچھ سوچتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اگر اس نے پیسہ جمع کیا ہے تو اپنے بعد اپنی اولاد کو, رشتہ داروں کو دے دے. اگر اسے اختیار مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اختیارات کو استعمال کرے اپنے اقربا کو نوازنے کے لیے. یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی, یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم ان تمام افراد کو جو معاشرے کے اندر ضرورت مند ہیں, وہ اقربا ہوں, وہ یتیم ہوں, وہ مساکین ہوں, وہ سوال کرنے والے ہوں, ان سب کو دو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھول جاؤ کہ انسانوں کی آزادی اور حریت, وہ حریت جو سیاسی ہے, معاشی ہے, معاشرتی ہے اور ثقافتی ہے, وہ بھی ایک انتہائی اہم جز ہے. جب تک اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی, ان لوگوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک نیکی پہ عمل نہیں ہوا. گویا نیکی محض چند گوشوں میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ نیکی افراد کو آزاد کرانا غربت سے, بیماری سے, جہالت سے, اس استعمار سے, اس اپریشن سے, اس ظلم سے جو ان پہ کیا جا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں اتنے مضامین ہیں کہ اس پر گفتگو کتنی لمبی کیوں نہ ہو وہ ناکافی رہے گی. لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اس میں 15 امور بتائے گئے, ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نیکی محض ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتی, بلکہ نیکی دراصل پورے کے پورے معاشرے کو ریولوشنائز کرنے کے لیے, تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسی تعلیم ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس پہ اگر عمل کا آغاز کر دیا جائے تو کوئی معاشرہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر بھلائی, فلاح اور کامیابی پیدا نہ ہو جائے. چنانچہ یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ اس غلامی سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ اور اقربا اور دیگر افراد کی امداد کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی جائے کہ نظام صلات قائم ہو، یعنی فضاؤں میں جو آواز گونجے وہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی، عظمت اور بلندی کی ہو. فضاؤں میں آواز وہ نہ گونجے جو لہو و لعب، فحش اور برائی کی. معاشرے کے اندر بھلائی قائم ہو جائے اور برائی دور ہو جائے. قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ صلات فحشاء اور منکر کو دور کرتی ہے اور بھلائی کو قائم کرتی ہے. اور جب تک صلات کا یہ وسیع مفہوم نہ سمجھ لیا جائے اس کا محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یہ بات کہی گئی کہ اقامت صلات کی جائے، صلات قائم کی جائے، اور زکوٰۃ کے نظام کو جس کے اندر استحصال نہیں پایا جاتا، جس میں کسی شخص کی ضروریات کو پامال نہیں کیا جاتا بلکہ افراد کو ضروریات کے مطابق مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس نظام کو جو حلال کا نظام ہے، اس نظام کو جو برکت کا نظام ہے، اس نظام کو جس کے اندر سود استحصال نہیں پایا جاتا، اس نظام کو قائم کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ نہ کیا جائے اس وقت تک نیکی اور بر کا قیام نہیں ہوا. یہ کہنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب یہ سارے کام کر لیے جائیں کہ آپ نے اقربا کو، یتیموں کو، مساکین کو، محتاجوں کو ان کا حق دیا اور ان لوگوں کو بھی کوشش کی ادا کرانے کی جنہیں ظالموں نے محکوم بنا لیا ہے، ان کے حقوق کو ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عہد اور وعدے ہیں اور جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا بھی شرط قرار دے دیا گیا ہے. پھر یہ بات کہی گئی کہ عہد اور وعدوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ سختی کے مواقع پر جب کوئی امتحان درپیش ہو، کوئی مارکا درپیش ہو، اس وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے، اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اس وقت ڈر کر کے، دبک کر کے کسی کی عظمت کی بنا پر جھک نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ چاہے دشمن آپ سے 10 گنا بڑا ہو، چاہے کوئی قوتیں دنیا پہ چھائی ہوئی ہوں اور یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ یونی پولر پاورز ہیں، اس سب کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ ان کے سامنے نہ جھکا جائے بلکہ اپنے موقف پر، اپنے اصولوں پر قائم رہا جائے. گویا بر اور نیکی محض چند خیرات کے کام نہیں ہوئے بلکہ قومی وقار کو، قومی عظمت کو، اس وعدے کو جو ایک شخص اپنے رب سے کرتا ہے، اپنی قوم سے کرتا ہے، اس کے مفاد کو بلند رکھنے کے لیے کرتا ہے، اس وعدے کے لیے کبھی جھکا نہ جائے، کسی کے سامنے جھک کر کے خوشامد نہ کی جائے، بھیک کا ہاتھ نہ پھیلایا جائے بلکہ رب کریم سے امداد مانگی جائے. یہ گویا کہ ثابت قدمی، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، بے خوفی کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہی وہ چیز ہے جو اس میں سمجھائی جا رہی. پھر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی لوگ سچے اور صادق ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں. گویا تقوی ان تمام کاموں کرنے کا نام ہوا، سچائی ان تمام کاموں کے مجموعی عمل کا نام ہوا. سچائی محض یہ نہ ہوئی کہ آپ نے ایک بات تو سچ کہہ دی ٹی وی پہ لیکن اپنے گھر میں اس کی تردید کر دی، یا آپ نے ایک بات پبلک میٹنگ میں کہہ دی اور پولیس کے خلاف بن گئی. سچ یہ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ ان تمام کاموں کو بے وقت اختیار کیا جائے، اپنے عہدوں کے ساتھ پابندی کی جائے، جو حقوق اور معاملات ہیں انہیں پورا کیا جائے، اور پھر انسانوں کی خدمت محض انسانیت کے نام پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کے احساس کے ساتھ کی جائے. اس میں اسلام کے اصولوں کی پیروی کی جائے اور وہ کام کیے جائیں جو اسلام چاہتا ہے. جب یہ شکل اختیار کی جائے گی تو کہا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس بر کے حوالے سے خود ہماری اپنی زبان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت نیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ نیکوں کے ساتھ رہے. چنانچہ قرآن کریم نے دعا کی شکل میں اس بات کو بہت واضح فرما دیا اور یہ بات کہی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یعنی اے اللہ جو انتہائی مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرما دے اور
ہمارا خاتمہ ایسے افراد کے ساتھ کر جو ابرار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں۔ گویا اس دنیا میں یہ چیز سمجھائی گئی کہ جب ہمارا خاتمہ ہو، موت آئے، تو ہم ایسے افراد کے ساتھ ہوں جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اسی بات کو آخرت کے حوالے سے کہا گیا کہ ان الابرار لفی نعیم، اور وہ لوگ جو اچھائی کرنے والے ہیں وہ وہاں بہت مزے میں ہوں گے۔ گویا قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ بر اور ابرار یا نیکی کرنے والے افراد یہ وہ ہوں جو یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی وہ فائدے حاصل کریں جو ایک اچھے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں اگر شعوری طور پر اپنے فرائض کو پورا کیا جائے۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 50 سال کے عرصے میں اس بات کی کوشش نہیں کی ہے کہ افراد میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، نئی نسل کے اندر یہ احساس اجاگر ہو کہ اسے ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ، محض اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کے احساس کے ساتھ یہاں پر وہ تعمیری کام کرنے ہیں جن کے نتیجے میں یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو، فحاشی کا خاتمہ ہو، اور یہاں پر وہ نظام رائج ہو سکے جو نیکیوں کا نظام ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے ہر صفحے پر ہمیں بڑی واضح ہدایات دی ہیں۔ ہمارا یہ قومی المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو محض تلاوت کے ذریعے، محض چند مخصوص اوقات میں پڑھ کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور یہ کوشش نہیں کی ہے کہ اس کی تعلیمات کو آج کے مسائل کی روشنی میں تجزیہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ انہیں کس طرح سے ہم اپنی پالیسیز میں اپنے نظام کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کی جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ایسا کیا تو ہم بنیاد پرست بن جائیں گے۔ قرآن کریم یہ بات واضح کرتا ہے کہ اصل کام مسلمان کا یہی ہے کہ وہ اپنے دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کی تعلیمات کو جو ابدی ہیں، جو مستقل ہیں، جن میں یونیورسلٹی ہے، ان تعلیمات کو وہ جب معاشرے میں نافذ کرے گا تو پھر ترقی، نیکی، بھلائی، فلاح آسمان سے، زمین سے، فضا سے، ہر جگہ سے ابھرے گی، اور پورے معاشرے کے اندر امن، استحکام اور بھلائی پیدا ہو جائے گی۔ گویا اس آیت مبارکہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ کوئی نظری بات نہیں ہے بلکہ بہت عملی معاملات ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کے معاشرے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یتیموں کو، مساکین کو، مفلوق الحال افراد کو، ضرورت مند افراد کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور مال کی ہوس میں، اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے ایک ایسا نظام زندگی قائم کیا جائے جس میں نیکی ہر مقام پر رائج ہو جائے۔ گویا اس آیت مبارکہ نے یہ بات بتائی کہ نیکی محض دوسروں کو تعلیم دینے کا نام نہیں ہوا بلکہ نیکی کچھ اعمال کے اختیار کرنے کا نام ہوا، اور یہ اعمال بھی کچھ مخصوص اعمال نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو سے جب ایک تصور کو تبدیل کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص کا سونا، جاگنا، اس کی معیشت، اس کی سیاست، ان سب کے اندر نیکی کو رائج ہونا ہے، اسی وقت وہ تبدیلی واقع ہوگی جو انسان کو ایک اچھے معاشرے کی خبر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس نیکی کے کام میں تعاون کرنا، اس میں دوسروں کے ساتھ بڑھ کر کے ہاتھ بٹانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ چنانچہ سورہ المائدہ میں یہ بات کہی گئی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اس دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یعنی ہماری الائنسز، ہماری دوستیاں، ہمارا تعاون جس بنیاد پر ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی فائدے کیا ہیں، وقتی فائدے کیا ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ نیکی کے قیام کے لیے اس میں کیا آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم کسی سے تعاون کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھلائی ہو، اس کی بنیاد ظلم، زیادتی، قتل و غارت اور تباہی نہ ہو، بلکہ ہم صرف وہ تعاون کریں جو انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا اور نیکی کا باعث ہو۔ گویا اس آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو کے سامنے آئی کہ قرآن کریم
جو نظام ہستی نافذ کرنا چاہتا ہے اس میں بھلائی زندگی کے ہر معاملے میں اس طرح سے نافذ ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے کہ معاشرہ خود بخود ایک اچھائی کا مظہر بن جائے اور اس کے اندر بسنے والے افراد امن، سکون، تحفظ کو ہر لمحے محسوس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے نظام زندگی کو نافذ کر کے اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنی سیاست میں، اپنے میڈیا میں اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکیں اور ملک سے فحاشی، عریانی اور لادینیت کو مٹا سکیں۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔